حضرات گرامی قدر، کامیابی کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1 حق کو پہچاننا، اور نمبر 2 اس کو ماننا، نمبر 3 اس پہ عمل کرنا، اور نمبر 4 استقامت اختیار کرنا، ڈٹ جانا، مستقل مزاجی اختیار کرنا۔ بہت سے لوگ تو حق کو جانتے ہی نہیں، اور بعض حق کو پہچانتے ہیں لیکن مانتے نہیں، اور بعض پہچانتے بھی ہیں مانتے بھی ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، اور بعض عمل بھی کرتے ہیں لیکن کبھی کبھار کرتے ہیں، ہمیشہ نہیں کرتے۔ کامیابی کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں۔ عمل ہمیشہ ضروری ہے، اور استقامت کا حکم رب کائنات نے دیا، نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا۔ اللہ کو پہچانو، اللہ کون ہے، ایمان کیا ہے، اللہ اس کی توحید، وہی اختیارات کا مالک، وہی بندگی کے لائق، اور سنت کو پہچانو، اپنا تزکیہ کرو، اپنے اعضاء کو اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ، اللہ کے احکامات کو مانو، اور اس پہ ہمیشگی اختیار کرو، کبھی کبھار نہیں، ہمیشہ۔ اپنے دل کی طہارت، اپنی زبان پہ کنٹرول اور حفاظت، اور مستقل مزاجی، اور ساتھ اللہ سے دعا، اور اگر کوئی مشکل آئے تو اپنے اسلاف کی سیرتوں کو سامنے رکھنا، ان کے کردار کو سامنے رکھنا، نبی کریم علیہ السلام کی مشکلات اور مصائب اور شدائد کو سامنے رکھنا۔ انہوں نے بھی اتنی پریشانیاں برداشت کی ہیں۔ حضرات، مزدور کو یقین ہوتا ہے مزدوری ملے گی، 1000 1200 1500 ملے گا، 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے، کام کرتا ہے، خوشی سے کرتا ہے، روزانہ کرتا ہے، کیوں؟ یقین ہے فائدہ ہوگا، اوور ٹائم بھی لگا لیتا ہے کہ فائدہ ہوگا۔ اگر ہمیں یقین ہو کہ نماز پڑھنے سے قبر ٹھنڈی ہوگی، روزہ رکھنے سے آخرت کی کامیابی ہوگی، سچ بولنے سے جنت ملے گی، اور ہیرا پھیری چھوڑنے سے کامیابی ہوگی، تو پھر ہمارے لیے بھی نیکی کرنا مشکل نہ ہو۔ مسئلہ ہے یقین کا، مسئلہ ہے اعتماد کا، یقین پیدا ہو جائے۔ اور حضرات محترم، یقین پیدا کر کے، حق کو پہچان کے اس پہ عمل اور مستقل مزاجی اختیار کرنے کے لیے جو چیزیں معاون ہو سکتی ہیں، جن سے آسانی ہو سکتی ہے، ان میں پہلی بات ہے اللہ رب العزت سے دعا کرنا۔ اللہ تو استقامت کی توفیق عطا فرما دے، کیونکہ ہم تو کمزور ہیں۔ ویسے نماز کی ہر رکعت میں ہمیں تعلیم دی بھی گئی، اہدنا الصراط المستقیم، اور حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کرتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے مالک، دلوں کو ادھر ادھر کرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پہ استقامت اور مستقل مزاجی اختیار کر دے۔ حضرات، ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے استقامت کی۔ دوسری بات، شریعت کا علم، قرآن و سنت کا علم، اس لیے کہ علم ایک نور ہے، روشنی ہو تو انسان سے چلا جاتا ہے، اور اگر علم ہوگا تو انسان کے لیے عمل کرنے میں آسانی ہوگی۔ لہذا دین کا علم سیکھتے رہنا، پڑھتے رہنا، ایسی مجالس میں شریک رہنا، اور اپنے آپ کو اس حوالے سے ہمیشہ اپڈیٹ رکھنا، یہ لازمی ہے استقامت اختیار کرنے کے لیے۔ اور تیسری بات، اچھے دوست بنانا، برے دوست نہیں، نافرمان نہیں، شرابی نہیں، ناچ گانے والے نہیں، اچھی مجلسوں میں بیٹھنا، کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَن يُخَالِلْ، تم جائزہ لے لو تمہاری دوستیاں کس سے ہیں۔ لہذا دیکھ لیں ہماری دوستیاں، ہمارے بیٹوں کی دوستیاں کن سے ہیں، اور ہماری بیٹیوں کی سہیلیاں کون ہیں، کس طرح کے دوست ہیں۔ جیسے وہ ہوں گے ویسے ہی ہم ہوں گے۔ استقامت کے لیے نیک لوگوں کے ساتھ رہنا اور ان کی مجلسوں میں بیٹھنا، اور کامیابی کے لیے، استقامت کے لیے نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنا، سننا، جاننا بھی، اور آپ کی سنت پہ عمل کرنا، سنت پہ عمل کرنا، کہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ حضرت نوح نے فرما دیا تھا جو میری کشتی میں بیٹھے گا وہی بچے گا۔ بیٹے نے کہا پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا لیکن غرق ہو گیا۔
حضرات نبی کریم علیہ السلام کی سنت سفینہ نوح ہے، جو سنت پہ عمل کرے گا کامیاب ہوگا، اور جو ادھر ادھر ہوگا ناکامی اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔ حضرات اسی طرح استقامت اختیار کرنے کے لیے اپنی موت کو یاد رکھنا، کفا بالموت واعظا، موت سمجھانے کے لیے کافی ہے اگر ہمیں یاد رہے کہ موت آنی ہے۔ جس چارپائی پہ ہم اپنے عزیز کو لٹا کے جنازہ پڑھتے ہیں، کل ہم نے بھی اسی چارپائی پہ آنا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے زندگی کا حساب دینا ہے۔ اگر یہ یقین ہو جائے تو دین پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ حضرات گرامی قدر، اس کے ساتھ ساتھ دین کا ایک پیغام اعتدال کا، انتہا پسندی سے دوری کا، اور اسلام اعتدال ہے، قرآن و سنت اعتدال کا نام ہے، اور قرآن و سنت کی روشنی اور تعلیمات کی روشنی میں انسان کی سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے، اور سب سے زیادہ احترام بھی اللہ اور اس کے رسول کا اور ان کے فرامین کا۔ اس لیے باقی دنیا میں کوئی بھی ہو، کوئی مذہبی پیشوا ہو یا سیاسی لیڈر ہو، یہ یقین رکھنا کہ ان سے غلطی ہو سکتی ہے، اور ان کی غلطی کی حمایت نہ کرنا، اس لیے کہ معصوم اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اور انسان اللہ اور اس کے رسول اور ان کی تعلیمات کا احترام کرے۔ باقی جس کی بات کوئی مذہبی ہو، سیاسی ہو، اپنا ہو، بیگانہ ہو، جس کی بات اللہ رسول کی تعلیمات کے مطابق ہو تسلیم کریں، اور جس کی مطابق نہ ہو تسلیم نہ کریں۔ تعصب اور انتہا پسندی میں آج ہم بہت آگے جا رہے ہیں، اور یہ چیز ہماری نسل کو بدتمیزی اور بد اخلاقی سکھا رہی ہے، اور جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے اور فسادات نظر آ رہے ہیں، اور اس کا تجربہ کسی بھی جگہ اچھا نہیں رہا۔ لہذا اپنے آپ کو اعتدال پہ رکھیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ فرماتے ہیں تمہیں میں نے معتدل امت بنایا ہے، اور اعتدال اسلام ہے۔ جس کی بات اسلام کے مطابق ہے ٹھیک ہے، دوسرے سے غلطی ہو سکتی ہے، اور علماء کا احترام کریں، اس لیے کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں، علماء دین جاننے والے ہیں۔ علماء کو دھمکیاں نہ لگائیں کہ مسجدوں سے باہر نکال دیں گے۔ بڑے آئے مسجدوں سے باہر نکالنے والے، لیکن اپنے انجام کو پہنچے۔ علماء انشاءاللہ قیامت تک مسجدوں کے مصلوں پہ اور ممبر و محراب پہ رہیں گے، اور انشاءاللہ عوام کی رہنمائی کرتے رہیں گے۔ اور یہ بھی کوئی بات نہیں کہ مولوی کو سیاست کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اسلام ہر جگہ رہنمائی کرتا ہے کہ سیاست میں رہنمائی نہیں کرتا۔ اسلام عقیدہ بھی سکھاتا ہے، عبادت بھی سکھاتا ہے، اخلاق بھی سکھاتا ہے، سیاست بھی سکھاتا ہے۔ ہماری سیاست بھی اسلامی اصولوں کے مطابق ہونی چاہیے۔ جیسے نماز کا طریقہ علماء سے پوچھتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، سیاست کے اصول بھی انہی علماء سے پوچھیں، تب ہی سیاست درست رہے گی، وگرنہ افراتفری ہوگی۔ کتاب و سنت کے مطابق اس کے نام پہ بننے والے ملک میں اس کی ہر چیز کو، مسجد سے لے کے بازار تک، ایوان تک، اسمبلی اور سینٹ تک قرآن و سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ یہی دنیا کی کامیابی اور یہی آخرت کی کامیابی ہے۔